ایک سوال ہے کہ ایک سائل پوچھتا ہے کہ ایصال ثواب کے درس میں نے جو بیان کیا تھا ایصال ثواب کا شرعی طریقہ، اس کے تعلق سے یہ سوال ہے کہ ایک شادی شدہ شخص جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے ایصال ثواب کا صرف دعا ہی باقی رہے گی، کوئی اور طریقہ نہیں رہے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ دعا بڑا عظیم ذریعہ ایصال ثواب کے لیے، اور سب سے زیادہ دلائل کی روشنی کے مطابق سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پاورفل جو ہے، اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ ہے تو وہ ہے دعا۔ واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور جتنا دعا کی اہمیت ہے اتنے ہی لوگ اسے نظر انداز کر چکے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ میرا بھائی دعا کافی ہے، اور دعا سب سے زیادہ آسان ہے۔ ایصال ثواب کے لیے سب سے زیادہ آسان طریقہ دعا کا ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو خاص جگہ کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ہی وضو کی ضرورت ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کہیں پر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، دوسری بات اسی تعلق سے، نماز جنازہ کیا ہے؟ میت کے لیے کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ میں پیسے بھی دیا کرتے ہیں کوئی؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دعا کتنی بڑی اہمیت ہے کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے مرنے کے لیے ہماری طرف سے، اور اس کے لیے سب سے آخری کام ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کیا چیز ہے؟ نماز ہے، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ پوری دیکھ لیں، کیا ہے؟ دعا ہے کہ نہیں؟ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، درود دعا ہے، اور جو دعا ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا سب سے عظیم ہتھیار ہے واللہ، اور سب سے زیادہ طاقتور اگر ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز ہے وہ دعا ہے۔ دوسری بات، اگر اس شخص کی اولاد کوئی نہیں ہے، بیوی مر گئی، اکیلا شخص ہے، تو دعا کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو یا بیوی ہو، کوئی شخص بھی دعا کر سکتے، دوست ہے، احباب ہیں، یا کوئی اور جاننے والے ہیں، کوئی عام مسلمان ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا خادم ہے، دعا میں کوئی رکاوٹ ہے کسی کی؟ کوئی شرط ہے؟ نہیں ہے۔ تیسری بات، اس میں ہمیں رغبت دلائی جا رہی ہے، نمبر ایک کہ اپنے اخلاق اچھے کرو تاکہ مرنے کے بعد کوئی لوگ آپ کو دعا کرنے والے بھی ہو جائیں، حسن اخلاق کی رغبت ہے۔ نمبر دو، جس حدیث میں آیا ہے ایصال ثواب کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صالح اولاد، پہلے نمبر پہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری ہو۔ تو رغبت ہے جاری کہ زندہ ہو، اس قابل کو مال کما رہے ہو تو اپنے لیے کچھ کرو نا۔ جو مال ہم کما رہے ہیں اللہ کے لیے مجھے بتا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی آخرت کے صدقہ جاری کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، یا کچھ دے رہے ہیں، کچھ دے چکے ہیں؟ ہم نظر انداز کر دیتے کہ نہیں؟ بچوں کی تعلیم، بچوں کی پرورش ہے، گھر کے خرچے ہیں، گھر کا کرایہ، پتہ نہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اپنی صحت کے لیے، ڈاکٹر کی فیس ہے، یہ سب اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہیں ہم نے 10 الگ رکھے ہیں صدقہ جاری اپنے لیے؟ کبھی رکھا ہے ہم نے؟ کیا خیال ہے؟ ہم میں سے کتنے رکھے جسے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، سچ بات بتائیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا خوشی ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کسی پوچھیں 99% لوگ نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے۔ تو رغبت ہے صدقہ جاریہ کے لیے اپنے لیے کچھ کرو، ابھی سانس جاری ہے، کچھ کرو، تھوڑا سا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں اگر آپ نے تھوڑا سا دے دو، صدقہ جاریہ آپ کے لیے۔ کنویں کی کئی ایسے واللہ شہر ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں آپ دیکھیں، لوگ پانی کو ترستے ہیں۔ آپ نے کنواں کو دعا لیا ہے، واللہ وہاں سے اگر جانور بھی پیتا ہے، جانور اس کنویں سے، مسلمان کی صرف نہیں، مسلمان اگر جانور بھی پیتا ہے، آپ کو مرنے کے بعد آپ کو صدقہ جاری ہے واللہ، جب تک وہ پانی جاری ہے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ تو صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اکیلا انسان ہو، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
تو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اپنے ابھی سے کچھ کرو. اچھا, علم ينتفع به, ایسے نفع بخش علم جسے نفع اٹھایا جائے. ہم میں سے کتنی ہیں جو خود علم حاصل کرنے کے لیے جستجو رکھتے ہیں؟ کتنی ہیں جو خود تو عالم نہیں ہیں لیکن علماء سے دوستی رکھتے ہیں؟ کتنی ہیں جو طالب علم ہیں؟ کتنی ہیں جو طالب علم تو نہیں ہیں لیکن علم کی نشر و اشاعت میں تھوڑا سا ساتھ بھی دیتے ہیں, چاہے فزیکل ساتھ کیوں نہ ہو. صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی, فزیکل ساتھ کسی علم کی نشر و نما میں. ایک پمفلیٹ چھپتا ہے, آپ اس کے لیے سعی کر کے صرف بیچ میں آپ آنے جانے کا جو ہے کردار ادا کرتے ہیں, آپ کا بھی اس میں ثواب شامل ہے. صرف پیسے نہیں ہوتے, رغبت ہے. علم ينتفع به, نفع بخش علم, توحید کا علم, سنت کا علم. تو اپنی سانسیں ابھی جاری ہیں تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ اچھا, یہ بھی نہیں کیا. ولد صالح يدعو له, رغبت کس چیز کی ہے؟ شادی کی ہے. بے حرام سے بچو, شادی کرو تاکہ نیک صالح اولاد پیدا ہو. اچھا, شادی کر لی ہے, اب شادی تو ہم کر سکتے ہیں, کیا اولاد اپنے بس میں ہے کیا؟ شرعی سبب تو اختیار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اور اگر اولاد ہے یہ بھی رغبت ہے کہ صالح تو بناؤ تاکہ دعا کرتے رہے مرنے کے بعد. نہیں, تو اس حدیث میں ہم نے صرف ایک چیز دیکھی ہے. کیا دیکھا ہے؟ کیا دیکھا اس حدیث میں؟ ہاں, صرف اولاد ہونی چاہیے, جیسی بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. صالح کہاں ہے؟ اچھا, ولا صالح کیوں بتایا گیا ہے حدیث میں؟ صالح اولاد وہ اولاد ہوتی ہے جو زندگی میں بھی ساتھ دیتی, مرنے کے بعد بھی ساتھ دیتی ہے. یہ صالح اولاد ہے جو زندگی میں بھی خدمت کرتی, مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتی رہتی ہے, اور اپنی جیب سے صدقہ بھی دیتی رہتی ہے, عمرہ بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں. تیسری بات, یہ کس نے کہا کہ صرف اس کی دعا باقی رہ گئی ہے؟ حج عمرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے دوست احباب ہیں, وہ آپ کی طرف عمرہ کر سکتے ہیں, آپ کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. تو یہ بات کہنا ہے کہ صرف دعا باقی ہے, واللہ دعا ہی کافی ہے. لیکن اگر دعا کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو اگر انسان تھوڑا سا عقل مندی سے کام لے تو اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے مرنے کے بعد کے لیے کوئی چیز ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دے. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے اولاد کو محروم کر دو جائیداد سے اور مال وراثت سے اور صرف اپنا ہی کرتے رہو. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں جو صدقہ جاری کرنا ہے, ابھی وقت ہے اس کے لیے کچھ کرو, تاکہ مرنے کے بعد آپ کے اولاد بھی آپ کے ساتھ دینے والے ہوں اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں. بھائی کہ سوال ہے کہ اگر اولاد صالح نہیں نکلی, والدین نے اچھی تربیت کی بڑی کوشش کی ہے لیکن اولاد صالح نہیں نکلی, تو کیا والدین کو اس کا گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا گناہ والدین کو. اگر والدین نے اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح تربیت کی ہے, قرآن سنت صحیح منہج کے مطابق کی ہے, اللہ سے ڈراتے رہے, تقوی پر اپنے بچوں کو پالا ہے, پوسا ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر ان کے دل میں ہمیشہ ڈالتے رہے ہیں اور صحیح راستہ دکھاتے رہے ہیں, اولاد بگڑی ہوئی نکلی. دیکھیں, دلوں کی ہدایت انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, جس کو آپ پسند کرتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. تو دلوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, بیوی کو دیکھیں اور اپنے بیٹے کو دیکھیں, کیا انہوں نے نعوذ باللہ تربیت میں کمی کی تھی؟ نہیں واللہ. 950 سال اپنے قوم کی دعوت دیتے رہے, توحید کی, اپنے بیٹوں کو بھی دی, اپنے گھر والوں کو بھی دی, لیکن بیوی نے نہیں مانا, بیٹے نے بھی نہیں مانا. تو باپ کا قصور ہے کیا؟ نہیں. ہاں, باپ کی تب پکڑ ہوگی, ماں کی تب پکڑ ہوگی جب اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے اور ان کو ویسے چھوڑ دیا. اور کئی ایسے گھرانے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. والدین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بچوں کو بگاڑنے کے لیے, اور اللہ نے چاہا کہ بچے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. والدین نہیں ڈرتے, بچے ڈرتے ہیں. والدین کا عقیدہ منہج بگڑا ہوا ہے اور بچوں کا عقیدہ منہج بالکل صحیح ہے. وہ نصیحت کرتے, مانتے نہیں ہیں. واللہ ایک شخص رو رہا تھا,
کہتے ڈاکٹر صاحب میرے لیے دعا کریں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے والد صاحب کو میں سمجھاؤں کہ وہ کٹر حزبی ہیں اور کوئی بات سننا نہیں چاہتے, بار بار جھگڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا صبر کرو, دعا کرتے رہو اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ راست آپ کے لیے آسان کر دیا ہے تو آپ بالکل فکر نہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہدایت دے گا حق کو سمجھنے کی روز جاننے کے لیے. الغرض دوسرا سوال,